22 اگست 2021 بروز اتوار سے مبارک ٹی وی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہماری ٹیم آپ کی خدمت کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ نصیر صاحب جرمنی سے آپ کے لیے زبردست پروگرام مبارک ٹی وی پر لے کر آ رہے ہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی بتا دیں۔ شکریہ۔ اب چلتے ہیں خبروں کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ دوسرے ممالک اپنا کلچر افغانستان پر مسلط نہ کریں، روسی صدر پیوٹن۔ ظالمانہ کارروائیوں میں ملوث اپنے آدمیوں کے خلاف تحقیقات کی جائیں گی۔ افغانستان کے لیے پاکستان سے مدد چاہتے ہیں، امریکہ۔ کیا وادی پنجشیر بھی اس دفعہ طالبان کے آگے ٹک پائے گا؟ افغانستان پر اتحادی ہم پر سوال نہیں اٹھا رہے، صدر جو بائیڈن۔ ہم افغانستان کی تعمیر نو اور ترقی کے لیے کام کرتے رہیں گے، ترک صدر۔ انڈیا میں سوشل میڈیا پر طالبان کی حمایت کرنے پر 11 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ بلوچستان میں تخریب کاروں کا سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر حملہ۔ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی، جھڑپوں کے دوران ایک تخریب کار ہلاک۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ طالبان نے افغان شہریوں کے خلاف انتقامی اور ظالمانہ کارروائیوں سے متعلق کہا ہے کہ پولیس اپنے آدمیوں کے خلاف تحقیقات کرے گی، وہ اپنی کارروائیوں کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ افغان طالبان نے تیزی کے ساتھ ملک پر قبضہ کیا اور گزشتہ اتوار کو بغیر گولی چلائے کابل کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ شہریوں کے خلاف ظلم اور جرائم کے کچھ کیسز کے بارے میں سنا ہے کہ یہ امن و امان خراب کریں گے، تو ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں گی۔ ہم سب اس افراتفری کے دباؤ کو سمجھ سکتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جواب دہ نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایسی رپورٹس سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان گھر گھر جا کر اپنے مخالفین کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک خاندان نے بتایا کہ طالبان کے خوف کی وجہ سے وہ ایک باتھ روم میں چھپ گئے تھے، بجلی کو بند کیا اور بچوں کے منہ ڈھانپ دیے گئے۔ روس کے صدر پیوٹن نے زور دیا کہ دوسرے ممالک اپنے اقتدار یا کلچر افغانستان میں مسلط نہ کریں۔ روسی صدر نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ طالبان نے بیشتر افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے۔ جرمن چانسلر سے ملاقات کے بعد وہ پہلی مرتبہ افغانستان قبضے کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ پیوٹن کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ وہ افغانستان میں امن و امان کے قیام کے حوالے سے اپنے وعدوں کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ یہ بہت اہم ہے کہ افغانستان سے تخریب کاروں کو دوسرے ممالک میں گھسنے سے روکیں اور افغانستان کو ناکامی سے بچائیں۔ پیوٹن نے تخریب کاروں کی مہاجرین کو بھیس میں دوسرے ملک میں داخل ہونے سے خبردار کیا ہے۔ پیوٹن کا کہنا تھا کہ روس کے لیے اہم ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ بہتر پڑوسی کے طور پر اچھے تعلقات قائم کرے۔ روس اور اتحادیوں کو افغان عوام کی مدد کے لیے متحد ہو جانا چاہیے۔ روسی صدر کا مزید کہنا تھا کہ اگر روس افغانستان کے استحکام میں دلچسپی رکھتا ہے، جو کہ اس وقت نہیں ہے۔ امریکہ نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ افغانستان میں سیاسی مفاد اور فریقین کے درمیان تجزیے کے لیے پاکستان اور چائنا ہماری مدد کریں گے۔ امریکہ نے افغانستان میں سیاسی تجزیے کے لیے پاکستان اور چائنا سے مدد مانگی۔ امریکہ چاہتا ہے کہ تمام پڑوسی ممالک افغانستان میں استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جو بائیڈن انتظامیہ امن کے لیے افغانستان کے تمام پڑوسیوں کے رابطے میں ہیں
اور ہم نے افغانستان کے تمام پڑوسیوں بالخصوص پاکستان اور چائنا کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ پاکستان میں استحکام، سلامتی اور سیاسی تجزیے کی تیاری میں ہماری مدد کریں۔ یہ سب کے مفاد میں امریکی محکمہ خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ چاہے پاکستان ہو یا چائنا ہو، جن کا افغانستان میں کوئی نہ کوئی کردار رہا ہو، ہم نے ان سب کے ساتھ تعمیری گفتگو جاری رکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ جب چائنا کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے ہمارے مفادات بہت کم ہوتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ افغانستان سے ملحقہ ممالک کو بھی ایک خاص چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ طالبان کے قبضے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں افغان تیزی پناہ کے لیے پڑوسی ممالک جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے خلاف مزاحمت کرنے والا واحد صوبہ پنج شیر ہے، جہاں فی الحال طالبان قبضہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تاہم تجزیہ کاروں کے خلاف میں ان پر حملہ کرنے کی صورت میں پنج شیر کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دارالحکومت کابل کے شمال میں واقع پنج شیر یونین اور طالبان کے خلاف مزاحمت کا مرکز بن رہا ہے۔ کمانڈر احمد شاہ مسعود نے وادی پنج شیر کے پہلے یونین اور بعد میں طالبان کے قبضے میں نہیں جانے دیا۔ ہندوکش کے پہاڑوں میں گھری ہوئی وادی پنج شیر افغانستان کا واحد حصہ ہے جس پر فی الحال کوئی فریق قبضہ نہیں کر سکا۔ اشرف غنی کے ملک سے فرار ہونے کے بعد ان کے نائب صدر امر اللہ صالح اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے نے پنج شیر میں پناہ حاصل کی ہوئی ہے، جہاں اپنے حامیوں کو بھی طالبان کے خلاف مزاحمت پر اکسا رہے ہیں۔ امر اللہ صالح کا کہنا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ ایک چھت کے نیچے بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ تاہم تجزیہ کاروں کے خیال میں طالبان کو صوبہ پنج شیر کی جانب سے کسی سنجیدہ نوعیت کے خطرے کا سامنا نہیں ہے۔ افغان امور کے حالیہ کا کہنا ہے کہ فی الحال مزاحمت صرف لفظوں تک محدود ہے، کیونکہ طالبان نے پنج شیر میں داخل ہونے ہی ابھی کوشش کی ہے۔ یاد رہے کہ احمد شاہ مسعود کے دونوں بھائیوں نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اتحادی ممالک نے افغانستان سے انخلا پر امریکہ کی ساکھ پر کسی قسم کے سوالات نہیں اٹھائے۔ صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے دوران کہا ہے کہ دنیا بھر میں اتحادی ممالک نے امریکہ کی ساکھ پر کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اپنے اتحادی ممالک اور شراکت داروں کے لیے پروازیں تیز کرنے کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس امریکی کو افغانستان سے نکالیں گے جو وہاں سے نکلنا چاہتا ہے۔ ان کے خیال میں اب تک 13,000 امریکیوں کو وطن واپس بلا لیا گیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ افغانستان کے ایشو کا حتمی نتیجہ کیا ہوگا، اس حوالے سے وہ کوئی وعدہ نہیں کر سکتے۔ یہ لوگوں کو جہاز کے ذریعے نکالنے کا امریکہ کا تاریخی سب سے بڑا اور مشکل ترین آپریشن ہے۔ مفعول انخلا کے لیے سب کچھ کرنے جا رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو برطانیہ طالبان کے ساتھ مل کر بھی کام کرے گا۔ وہ اپنے لوگوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ افغانستان کا حل تلاش کرنے کے لیے ہماری سیاسی اور سفارتی کوششیں جاری ہیں، جس میں ضرورت پڑنے پر طالبان کے ساتھ کام کرنا بھی ہے۔ اس سے پہلے جانسن کہہ چکے ہیں کہ وہ طالبان کو ان کے الفاظ سے نہیں بلکہ ان کے اقدامات سے پرکھیں گے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترکی افغانستان کی تعمیر نو اور ترقی کے لیے کام کرتا رہے گا۔ اگر طالبان نے بات چیت کے لیے ترکی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ہمارے دروازے مذاکرات کے لیے کھلے رہیں گے۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا مزید کہنا تھا کہ ترکی نے اب تک اپنے تمام وسائل اور بھی بہترین صلاحیت کے ساتھ افغانستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور ترکی مستقبل میں بھی یہ عمل جاری رکھے گا۔ بلوچستان میں تخریب کاروں کا سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر حملہ کرنے سے کیپٹن شہید ہو گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو بارود سے نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں جھڑپوں کے دوران ایک تخریب کار ہلاک۔ جھڑپوں کے بعد علاقوں میں چھپے ہوئے تخریب کاروں کے خاتمے کے لیے فورسز کا سرچ آپریشن جاری کر دیا گیا۔ انڈیا میں سوشل میڈیا پر طالبان کی حمایت کرنے پر 11 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کی حمایت ملک میں سلامتی اور اس کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔